الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا کلام قرآن مجید اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت، شفقت، پیار کا مظہر ہے۔ یہ نادان انسان جہاں بھولتا ہے، جہاں بھٹکتا ہے، جہاں غفلت کرتا ہے، اپنی حقیقت فراموش کرتا ہے، اپنی منزل بھولتا ہے، کہاں سے آیا ہوں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ جب یہ سبق بھول جاتا ہے، قرآن شفقت اور پیار سے اسے تنبیہ کرتا ہے کہ تیرے زندگی کے یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال گزر رہے ہیں۔ کبھی محاسبہ بھی کیا کہ 1 سال اور میری زندگی کا گزر گیا، یا غیروں کی طرح تو نے غفلت میں یوں ہی وہ گھڑی گزار دی، جنہیں اپنے منزل کا یقین ہی کوئی نہیں، ایمان ہی کوئی نہیں۔ کبھی یہ بھی خیال آیا کہ کہاں سے آیا تھا، بے جان سے، قطرے سے اللہ نے تیرے اندر ایک پوری کائنات رکھ دی، اور اتنی ساری مشینری سرکاری تجھے دے دی، اور تجھے سبق بھی دیا کہ تیری ملکیت بھی نہیں ہے، دائمی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی اس کا احسان عظیم ہے کہ یہ ساری مشینری ایک دم نہیں لیتا کہ آنکھ بھی خراب ہو، دانت بھی گر جائیں، دماغ بھی شل ہو جائے، گھٹنے بھی کام کرنا چھوڑ دیں، انگلیاں کام کرنا بھی چھوڑ دینا نا۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ آہستہ آہستہ تدریجاً یہ چیزیں لیتا ہے۔ ہوش رہے، فکر رہے کہ جس منزل کی طرف جانا ہے اس کے لیے سامان کتنا ہوا، بینائی کمزور ہو گئی، گھٹنوں میں درد ہو گیا، کمر میں درد شروع ہو گیا، شباب رخصت ہو گیا، بڑھاپا آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ کچھ سمجھتے بھی ہو؟ یہ جوانی رخصت ہو گئی، یہ حسن روانہ ہو گیا، بچپنا تھا، جوانی آئی، زوال آ گیا۔ اپنے قوا دیکھو، اپنے اعصاب دیکھو، پہلے جیسے رہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سارے پیغام ہیں، اور یہ اللہ کی شفقت ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ وہ چاہتا تو لمحوں میں یہ ساری مشینری لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کرم ہے کہ تنبیہ کرتے، پیغام دیتے ہیں، اور یہ جسم ہی اس کے لیے پیغام بنتا ہے۔ لیکن کچھ ہیں پھر بھی ہوش میں نہیں آتے، تو ان کا حسرت بھرا جملہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔
جب اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے تو کہیں گے اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ جو پہلے کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے، بس تھوڑی سی مہلت مل جائے اب نیک بن جائیں گے۔ ایسا بھی ہوگا، کسی کی یہ حسرت بھری فریاد بھی ہوگی اور ہزاروں لاکھوں کی ہوگی کہ ہم سے بھول ہو گئی۔ تو اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے، میرے اور آپ کے لیے زندگی کا پیغام رکھتا ہے۔ قدم قدم پہ یہ قرآن میرے اور آپ کی خیرخواہی چاہتا ہے۔ یہ قدم قدم پہ میری عقل و دماغ کو روشنی، نور دیتا ہے، ایمان کی روشنی دیتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا اتنی مہلت نہیں ملی تھی؟ کیا اتنی عمر تمہاری نہیں تھی؟ اگر تھوڑا سا غور کرتے تو تمہارا بہت کچھ بدل سکتا تھا، بہت کچھ اچھا کر سکتے تھے، اپنے نہ ختم ہونے والی زندگی سنوار سکتے تھے۔ کیا اتنی مہلت نہیں ملی؟ حضرت الدین رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کسی کو 17-18 سال بھی مل گئے تو قرآن کی تنبیہ اس کے لیے بھی ہے، عقل تو آ گئی، عقل تو آ گئی، اپنا اچھا برا تو پہچانتا ہے کہ ابا چلے گئے، دادا چلے گئے، نانا چلے گئے، میرا سفر بھی چل رہا ہے، کسی وقت یہ اختتام ہو سکتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ 50 سال گزرے اور زندگی کا چراغ اب بجھ جائے، 50 سال میں اس کیریئر کا اسٹیٹس، اس دنیا کی کیریئر کا تو بہت اسٹیٹس بڑھا دیا، سائیکل پہ تھے، کار پہ آگے میاں، کچے گھروں میں رہتے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کوٹھیاں مل گئیں، گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت ہوتا تھا، دسترخوان نعمتوں سے بھرے ملتے ہیں، محنت کی، فکر کی، اللہ کا فضل ہوا، کیا اسٹیٹس بنا ہے؟ 60-70 سال ہو گئے، نماز بھی ٹھیک ہوئی، فریضہ زکوٰۃ بھی ادا ہو رہا ہے، کچھ اسلامی اخلاقیات بھی ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، باپ کا جنازہ بھی کوئی نہیں آتا، زندگی گزر جاتی ہے، قرآن کے الفاظ بھی کوئی نہیں آتے، زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں سے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں، منزل کیا ہے ہماری، بھول جاتا ہے۔ یہ نادان سال گزرتا ہے، تماشے کرتا ہے، محاسبہ کوئی نہیں کرتا۔ یہ کم عقل آدمی زندگی کا 1 سال اور گزر کرتا ہے، تماشے بڑے کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، کیا کھویا کیا پایا۔ کاروباری زندگی کے اندر تو یہ سال کے اختتام پہ اپنا حساب لگاتا ہے نا، نفع کتنا رہا، نقصان کتنا ہوا، حساب کرتا ہے، اس کے لیے بٹھائے ہوتے ہیں لوگ کہ میاں نفع کتنا رہا، کتنا سرمایہ کاری کی، نفع کتنا ہوا۔ زندگی کی بہترین سرمایہ لگ رہا ہے، زندگی کی شکل میں، زندگی کی اوقات ماہ و سال کی شکل میں بہترین سرمایہ لگ رہا۔ کمائی کتنی ہے، کہاں کھڑا ہے یہ؟ تو یہ حسرت بھرا یہ فریاد کرے گا، کنڈا نعمل غیر الذی کنڈا نعمل، اے اللہ اب وہ نہیں کروں گا جو کر رہا تھا، نیک بن جاؤں گا۔ سمعنا، ہم نے اب سن لیا، دیکھ لیا، انا موقنون، یقین آ گیا، اللہ اب دیکھ لیا ہے، اب یقین آ گیا، اب نیک بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وجاءکم النذیر، تمہیں تو پہلے بھی بتانے والے آئے تھے،
نذیر کہتے ہیں جو شفقت اور پیار سے، شفقت اور بہار سے سمجھائے کہ میاں یہ زندگی کا رخ غلط ہے، یہ غفلت ہلاکت ہے، یہ آخرت فراموشی عذاب ہے، اپنی منزل کو بھول جانا نادانی اور حماقت ہے۔ پیغمبر آئے، پیغمبر کے نائبین آئے، کتنے ہیں سبق دیتے رہے کہ یہ انداز زندگی غلط ہے۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والی بھی آئے۔ تو کفار ہیں، ان کے ہاں زندگی 60-70 سال ہے، مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کے ہاں سال گرا ہے، ان کے ہاں یہ تماشے ہیں۔ مسلمان تو فکر مند ہوا کرتا تھا کہ زندگی کا 1 سال اور گرا ہے، کیا کیا ہے؟ اتنے سال گزر گئے، اتنا سرمایہ لگ گیا، آخرت کی کمائی کتنی ہوئی ہے؟ اور اللہ نے اس کے جسم میں سبق رکھا، اس کے قوا کمزور ہو رہے ہیں، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، جوانی جا رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، یہ پیغام ہے۔ اور اللہ کریم کہہ بھی رہے افلا تعقلون، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کیا تمہارا جسم تمہیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری منزل قریب ہے؟ کیا کیا ہے؟ اور خاص طور پہ جنہیں اللہ رب العزت 60 سال دے دے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان سے خاص طور پہ اہتمام سے پوچھو گی، یبن 60، 60 سال والو اتنی عمر ملی ہے، کیا کیا ہے، لائے کیا ہو؟ تو میرے عزیزو، کفار ہیں، ان کا تو نظریہ یہی ہے، ان کا تو عقیدہ یہی ہے کہ یہی زندگی ہے، عیش و عشرت کر لو۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ ایمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ یہ زندگی کے 60-70 سال اللہ رب العزت نے کیریئر بنانے کے لیے دیے ہیں، یا مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مزدوری مشقت اٹھا کر کیریئر بنانا ہے۔ مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ تھا، مسلمانوں کا تو یہ ایمان تھا۔ لیکن کفر کا غلبہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا، دنیا میں کفر کا غلبہ ہونا یہ بھی عذاب ہے کہ مسلمان اپنے سبق بھول جاتے ہیں، اپنی منزل فراموش کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ عمومی فضا ہے آخرت فراموشی، عمومی فضا ہے کہ منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں تو 60-70 سال کیریئر نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم تو کہہ رہا ہے 60-70 سال تو تمہارے لحاظ سے ہے، ورنہ جس زندگی سے تمہارا واسطہ پڑنے لگا ہے کأنہا عشیۃ او ضحاہا، ایک صبح اور شام کی بات ہے، ایک صبح اور شام میں کچھ محنت کر لو، کھربوں سال کا کیریئر بن جائے گا۔ یہ بھی اللہ کریم کی شفقت، یہ بھی قرآن کی شکل میں اللہ کی رحمت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خیر خواہی پر مبنی پیغام۔ کأنہا عشیۃ او ضحاہا، ایک صبح اور شام کی بات ہے۔ لمیاں زندگی پھر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو وہ ہے جسے آپ لائف کہتے ہیں، کیریئر کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، وہ تو آگے ہے۔ یہ تو مزدوری کی جگہ ہے بھائی، تاکہ تمہارا کھربوں سال کا کیریئر بن جائے۔ ہم غافل ہو گئے، ہم یہ سبق بھول بیٹھے۔ لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی یہ کتاب انسانیت کے لیے رحمت، اس میں اللہ کا پیار اور انسانیت کے لیے شفقت۔
غافلین کے لیے پیغام ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ پہلے مسلمانوں میں اپنے محاسبے کی فکر ہوتی تھی، مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، ہر روز رات کو سونے سے پہلے محاسبہ ہوتا تھا. آج کیا کیا ہے؟ حاسبو قبل ان تحاسبو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہا کرو. کیا کھویا کیا پایا؟ 60 سال 70 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال کا قیمتی سرمایہ لگ گیا، اس زندگی کے لیے کیا کیا ہے جس زندگی میں موت نہیں ہے؟ اس زندگی کے لیے کیا کیا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ اصل فقیر تو وہاں کا فقیر ہے، اصل محتاج تو وہاں کا محتاج ہے، اصل رسوائی تو وہاں کی رسوائی ہے، اصل ناکامی تو وہاں کی ناکامی ہے. سچ یہ ہے کہ اصل ذلت وہاں کی ذلت ہے. یہ تو ایک صبح اور شام کی گزر ہے، سب کی گزر جائے گی اور گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ یہ تو تمہاری جسم میں اور تمہاری یہ زندگی میں تبدیلی ہے، قوت کے بعد کمزوری ہے، بچپنے کے بعد جوانی اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے، یہ اعصاب کا جو ضعف ہے، یہ بینائی کا کمزور ہونا ہے، یہ تمہیں کچھ پیغام دے رہا ہے کہ یہ زندگی ایک امانت ہے، کسی وقت بھی لے لی جائے گی. جس طرح یہ مشینری ایک امانت تھی، سرکاری چیز تھی، لی جا رہی ہے، جیسے یہ ہمیشہ نہیں ہے، زندگی بھی ہمیشہ نہیں ہے. لیکن یہ سرمایہ دیا تھا تاکہ تم اپنا کیریئر بنا لیتے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعیم یزول والعمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. اے میرے دوست کس دھوکے میں ہیں؟ یہ جسم کی نعمتیں، یہ دائیں بائیں کی فراوانی، یہ زندگی کی خوشحالی، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ اسٹیٹس، فإن النعیم یزول، یہ نعمتیں چلی جایا کرتی ہیں، یہ عہدے بھی چلی جایا کرتے ہیں، یہ حسن بھی مرجھا جایا کرتا ہے، یہ جوانی بھی رخصت ہو جایا کرتی ہے، یہ کمر بھی جھک جایا کرتی ہے، گھٹنوں کا درد بھی شروع ہوتا ہے، جیب بھی خالی ہو جاتی ہے، جیب بھی خالی ہو جاتی ہے. فإن النعیم یزول والعمر ينفذ، چلی جایا کرتی ہیں. کوئی نہ رہا یہاں پر، بادشاہ بھی گئے، قارون بھی گیا، بڑے بڑے خزانے تھے، بڑا بڑا حسن تھا، چلے گئے، زمین کھا گئی. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. کسی کو دیکھو دنیا والے اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس نظر سے دیکھو، اس سفر پہ اور اس سواری پہ کل میں نے بھی سفر کرنا ہے، اسی سواری پہ کل میرا سفر بھی ہونا ہے. تو بتاؤ کہاں کھڑے ہو آج؟ اگر اب سفر شروع ہو جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. میرے عزیزو، یہ بس اوقات اس سفر کی باتیں اچھی نہیں لگتی، سننے کا بھی مزہ نہیں آتا، لیکن اللہ کا کلام تو میرے اور آپ کے لیے شفقت کا پیغام دیتا ہے. اللہ کا کلام تو میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اللہ کا کلام تو میرے اور آپ کے لیے اللہ کا پیار کا دوسرا نام ہے. وہ تو ہمیں پیغام دیں گے خیر خواہی میں کہ یہ غفلت اچھی نہیں، فرما بردار اور نافرمان کا مرنا بھی ایک جیسا نہیں، نافرمان اور فرما بردار کا مرنے کے بعد جینا بھی ایک جیسے نہیں. ہاں، زندگی کے دسترخوان پہ دونوں سب کھاتے پیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا دونوں کا مرنا ایک جیسا نہیں ہوتا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. اللہ کا پیغام ہے
کہ بے نمازی اور با نمازی، با حیا اور بے حیا، حرام اور حلال کھانے والا دونوں کا مرنا ایک جیسے؟ فرمایا نا نا، ساما یحکمون، بہت غلط فیصلہ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ دکھاتا نہیں حرام کھانے والے کو، ورنہ دنیا اسے یوں ہی چھوڑ دے، کوئی قریب ہی نہ آئے۔ ورنہ اللہ نے پیغام دے دیا کہ فرما بردار اور نافرمان، نمازی اور بے نمازی، با حیا اور بے حیا، حرام اور حلال کھانے والا دونوں کا مرنا اور مرنے کے بعد اٹھنا ایک جیسا نہیں ہے، کوئی اندھیر نگری نہیں ہے۔ یہ دنیا کے دسترخوان پہ ظالم، مظلوم، نیک، بد، با نمازی، بے نمازی سب کھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک امتحان رکھا ہے، یہ ایک امتحان رکھا ہے، لیکن مرنا اور جینا ایک جیسا نہیں۔ زندگی وہ ہے، اس زندگی میں نافرمان کے لیے زندگی نہیں اور موت بھی نہیں، اس کے لیے نہ وہاں زندگی ہے نہ موت ہے۔ موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی، وہ ایک زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سفر پہ ہم سب روانہ ہے، یہ سفر ہے، منزل آگے ہے، تو تھوڑی سی زندگی کی یہ فرصت ہے، دیکھتے رہا کریں کیا کر رہے ہیں اس زندگی کے لیے جہاں ہمارے کئی بڑے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقی زندگی کی صحیح فکر نصیب فرمائے، اور اس کے جانے سے، وہاں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔